إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دے گا اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس اور تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت، بے شمار، لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بما ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا، صاف بتا دیا، دو ٹوک انداز میں بتا دیا
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہو، اس کے اندر دوام چاہتے ہو، ہمیشگی چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارے رب کا عذاب بڑا ہی سخت، وہ چھین لے گا، ختم کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا. اس لیے ہمیشہ ہم کھاتے ہیں، ہمیشہ پیتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم بھوکے سوئے ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھوکا اٹھایا. بھوکا اٹھاتا ہے اور ساتھ کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہے. قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت الرحمن. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 مرتبہ کہا، 31 ٹائمز یہ بات کہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے بلکھڑ انسان، بھولے انسان، ناشکر انسان، بتا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی. ایک مرتبہ بھی کافی تھا، 31 مرتبہ کا. اور تفسیر لکھنے والوں نے لکھا یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک دوست اپنے دوست کے اوپر احسان کرتا ہے اور دوسرا دوست جو احسان لے رہا ہے وہ انتہائی ناشکرا، انتہائی ڈھیٹ. تو دوست جو نعمتیں کرتا ہے، جو احسانات کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کیا میں نے فلاں وقت تیرے کام نہیں آیا تھا؟ تجھے کپڑے نہیں لے کے دیے تھے؟ تو ننگا تھا، تیرے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے، تو بھوکا تھا، تیرے پاس کھانا نہیں تھا، میں نے تجھے کھانا نہیں لا کے دیا تھا؟ اللہ نے پھر 2 مرتبہ نہیں، اللہ نے 31 مرتبہ کہا بندو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو دیکھو. اللہ نے نا اپنے نبی کو 3 احسان گنوائے. وہ 3 احسان کون سے؟ والضحیٰ، والضحیٰ ما ودعک ربک وما قلی. آگے جا کے کیا کہا؟ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. 3 احسان. اللہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا؟ آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، ہم نے راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. کیا ہم نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ 3 احسان. اور کہا کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا. اللہ نے جو بیٹا بات نہیں کرو، یہ او بیٹا بالکل آپس میں نہیں بولے. اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کی نعمت کو بیان کریں. ہم 2 پراٹھے بھی کھا جاتے ہیں 2 انڈوں کی آملیٹ کے ساتھ، اور پھر بھی کہتے ہیں پوری نہیں پہنی. لسی کا گلاس بھی پی جاتے ہیں، چائے کا کپ بھی پی جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حالات بڑے ماڑے. پورے مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہیں حالات چنگے نہیں. 6 سال کے دانے لے کے رکھے ہوئے، چاول لے کے رکھے ہوئے، پھر بھی ہم روتے ہیں. بالکل ایسے سمجھ لیں، اپنے آپ کو ذرا فٹ کریں نا اس آیت کے سامنے.
سورۃ الضحیٰ کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو رکھیں. کتنے ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ، اللہ نے انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالا. کتنے ہم سے زیادہ مالدار لوگ، اللہ نے رب العالمین نے ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا. کتنے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار بیٹھے، ڈپریشن کا مریض بن چکے، سوچ سوچ کر. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. پھر اینڈ میں کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں نا، اس نعمت کا اظہار کیا کر، بول کر، عمل کر کے اللہ کا بڑا شکر. وہ پیغمبر تھے نا سلیمان، وہ چیونٹی کی بات سنی نا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آپ پہ سے باہر ہو جاتا. دیکھا جی، میں چیونٹیوں کی بات کو بھی سمجھتا ہوں، تم کیا چیز ہو. پیغمبر سلیمان نے کیا کہا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهِ. چیونٹی کی بات پہ ہنس پڑے اور اللہ سے کہنے لگے رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اس نعمت پر شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پر. قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے جس کی عمر 40 سال ہو جائے اسے چاہیے اس دعا کو پڑھتے رہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو. ہم کون سے کام کرتے ہیں؟ جس سے لوگ راضی ہو. وہ کام کرنے کی توفیق مانگنی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. بندے روٹتے ہیں، روٹ لیں، کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے. اور اللہ نے اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے اس معاشرے کی حقیقت کو خوب واضح کرتا ہے. لوگوں کی اکثریت پتہ کون ہے؟ ناشکری، روتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنے والے لوگوں کی اکثریت. فقلیل من عبادی الشکور. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے. جہاں بیٹھیں گے مہنگائی، جہاں بیٹھیں گے بجلی کا بل بہت ہوتا ہے، جہاں بیٹھیں گے یہ ہوگا، جہاں جائیں گے یہ ہوگا، روتے ہی رہیں گے. بھئی اتنا عرصہ ہو گیا بجلی مہنگی ہوئی ہے، بجلی کے بل دے رہے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتا ہے. پھر کیوں یہ رونا کس بات، یہ بابیلا کس بات؟ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے. اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار ہو جائیں. اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں کیا مرد کیا عورتیں، جہاں دو لوگ اکٹھے ہوں گے یہی روٹی کا رونا. کبھی کسی کے منہ سے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کسی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کوئی ناگوار واقعہ ہوتا تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر، کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہیں.
ہماری کپڑوں کی الماری میں کتنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. کتنے معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہیں. کبھی غور تو کریں, اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے, میری اولاد میں کوئی اپاہج نہیں, کوئی نارمل نہیں, کوئی اندھا نہیں ہے, کوئی گونگا نہیں ہے, کوئی بہرا نہیں ہے, کوئی بے ہدایتہ نہیں ہے. اللہ تیرا شکر. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا جو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں نا, ان نعمتوں کو شمار کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا اللہ کے ان بندوں میں سے ایک بندہ ہوں جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا. یہ آنکھیں لے لو, اللہ نے اسپیشل کہا نا الم نجعل لہ عینین, کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی. ایک اندھے سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں, میں سورج کو نکلتا دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرے سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری چاہت یہ ہے اللہ مجھے آنکھیں دیں, میں ان آنکھوں سے قرآن مجید کے حروف کو دیکھ سکوں. ایک اور سے پوچھا, ایک اور اندھے سے پوچھا اگر تمہیں آنکھیں ملیں؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملیں میں اللہ کے گھر کا دیدار تو کروں. اور ہم ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس کائنات کے کتنے حسین مناظر دیکھتے ہیں. جاپان کا ایک شخص تھا, بہت امیر ترین انسان, یہ اس کی جہاز کی کمپنی ہے اپنی, دنیا کے اندر اس کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شیئر ہے. اسے ایک بیماری لاحق. بیماری کیا لاحق ہوئی؟ یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں یہ خود بخود کھلنا اور بند ہونا ختم ہو. جب اس نے دیکھنا ہوتا تو ڈاکٹروں نے کیا علاج تجویز کیا؟ سولوشن ٹیپ, ان کا ٹیپ لگا, بڑا اس نے علاج کروایا. ڈاکٹروں سے کہا پیسے دے دو, اور جہاز دے دوں گا, ہوٹل دے دوں گا. اس نے کہا اس کا علاج ممکن نہیں. ہماری آنکھیں خود بخود کھل رہی ہیں, دیکھ سکتے ہیں نا. اور اگر آپ پکڑ کے رکھیں ایک منٹ پورا آپ اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے, آپ کو درد شروع ہو. کیسے اللہ کا شکر ہے. اللہ کے رسول نے نا ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر ایک طریقہ بتایا شکر گزار بننے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. متفق علیہ, بخاری مسلم کی حدیث. جب بھی دیکھو نا معاشرے میں اسٹیٹس میں اپنے سے نیچے والے کی طرف. اللہ نے مجھے جوتے تو دیے ہیں نا, چاہے پلاسٹک کے, چاہے 1000 والے جوتے, چاہے 500 والے جوتے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں. اللہ نے مجھے سواری کی نعمت دی ہے, چاہے وہ سائیکل کی صورت میں ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل کی صورت میں ہے, چاہے وہ گاڑی کی صورت میں ہے. میں اللہ کے ان کتنے ہی گینے چنے بندوں میں سے ہوں جن پر اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں کی. اللہ کے رسول کا اسوہ کتنی آزمائشیں. دنیا میں آنے سے پہلے باپ فوت ہو. اسی طرح سنا ہوا نا یہ واقعہ, تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کے رسول کی اماں جان وفات پا, پھر تھوڑے عرصے کے بعد دادا جان وفات پا, پھر چچا جان وفات پا, پھر بیوی حضرت خدیجہ داغ مفارقت دی. سوچا کہ اب طائف کا قصد کرتا ہوں, طائف والوں کو دعوت دیتا ہوں, اپنے لوگ تو بڑے میرے دشمن بنے. انہوں نے بھی حملہ کیا, انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا. پھر اپنے علاقے میں واپس آئے, دیکھا کہ لوگ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں. شیب ابی طالب نے اللہ کے رسول محصور کو. پھر پلان کیا کہ میں اللہ کی اس دھرتی سے دوسری دھرتی کی طرف جاتا ہوں, ہجرت کرتا ہوں.
کیوں لوگوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی تھی، اس کو قتل کر دو یا اس کو قید کر دو، معاذ اللہ، یہ پلاننگ ہو رہی تھی نا۔ اللہ کے رسول ہجرت کر، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کھڑے قیام کر رہے، حتیٰ تورمت قدما، آپ کے پائے مبارک، آپ کے پاؤں مبارک سوج جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ کی عبادت اتنی کیوں کرتے؟ اللہ نے تو آپ کے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ کیا جواب دیا؟ دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، سوچیں کتنی آزمائش ہے۔ زندگی کا کوئی سال ایسا نہیں جس میں آزمائش نہ ہو، زندگی کا کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں آزمائش نہ ہو، زندگی کا دن کوئی ایسا نہیں جس میں اللہ نے آزمائش نہ رکھی۔ کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہمیں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے۔ اللہ نے آج مجھے کتنا کچھ دیا، میں میٹرک پاس، اللہ مجھے لاکھ روپے تنخواہ دے، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے بے روزگار، اللہ نے مجھے اولاد دی تو ساری ٹھیک ہے، کسی کی آنکھیں خراب نہیں، کسی کے کان خراب نہیں، کوئی لنگڑا نہیں ہے، کوئی نبینا نہیں ہے، کوئی نارمل نہیں۔ کتنے ایسے لوگ دولت رکھتے ہیں مگر شادی نہیں کر سکتے، شادی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کا شریک سفر میرے ساتھ ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے، میں زندگی میں روزانہ رات کو بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ ذرا اوورسیز پاکستانیوں کی طرف ذرا دیکھ لیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ کا شکر، ہر حال میں شکر۔ یہ اللہ کے رسول ایک دعا پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، یہ تیسری لائن میں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر بجا لاؤں، مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحکارا، اللہ مجھے بہت زیادہ اپنا شکر کرنے والا۔ ہاں جی، چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں؟ لگتا ہے آپ نہیں چاہتے۔ چاہتے ہیں؟ بولے چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بندہ ایک مرتبہ جب الحمدللہ کہتا ہے نا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے نا وہ بھر جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ۔ بندہ ایک مرتبہ دعا پڑھتا ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنی تھی، کھانا کھانے کے بعد اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ نے یہ دعا بھی سنی تھی، یہ فضیلت بھی سنی تھی، آپ دھلے ہوئے کپڑے چینج کر کے پہنتے ہیں، پسینے والے کپڑے اتار دیتے ہیں، نہا کے اچھا لباس پہن لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ شکر اللہ کو اتنا اچھا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی شکر سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اپنے پاس اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی روئیں نہیں، کبھی غصہ نہ کریں، کبھی حسد نہ کریں، کبھی بغض نہ رکھیں، کبھی نفرت نہ کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اخبار کے اندر یہ واقعہ میں نے خود پڑھا. سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا تاجر بیمار ہو گیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ, اسے وینٹیلیٹر مشین پہ یا مصنوعی آکسیجن اسے دی گئی. چند دن کے بعد جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا, اسے پوچھا کتنا بل ہے؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ. کس چیز کا؟ بھائی یہ جو تمہیں ہم 15-20 دن سے آکسیجن دے رہے ہیں یہ مفت میں نہیں ہے. وہ رونے لگ پڑا. لوگوں نے کہا ہاسپٹل والوں نے پیسے نہیں ہیں بتاؤ. اس نے کہا ڈبل دے دوں گا. میں رو اس بات پہ رہا ہوں, آنسو یہ اس بات کے نکل رہے ہیں, میں جب سے دنیا میں آیا ہوں اللہ کی آکسیجن کو استعمال کر رہا ہوں. اللہ نے میرے سے کبھی بل نہیں مانگا, کبھی پیسے نہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن. کبھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں دیکھیں سلنڈر اٹھایا ہوا لوگوں نے ساتھ, آکسیجن دی جاتی ہے. زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو وینٹیلیٹر مشین پہ ڈال دی جاتی ہے, مصنوعی سانس اس کو دیے جا رہے ہیں. شکر کر سکتے ہیں, آکسیجن لے بھی رہے ہیں اور آکسیجن خارج بھی کر رہے ہیں. غالباً عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے یا عبداللہ بن عباس کے بارے میں. ان کے پاس ایک شخص ہے, اس نے آ کے کچھ بدتمیزی کی. پاس بیٹھا ہوا ان کا غلام تھا, تو انہوں نے اس کو کہا تو آزاد ہے. اس بندے نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے تیرے جیسا نہیں بنا, تیرے جیسا مکار, تیرے جیسا جھوٹا نہیں بنا, تیرے جیسا بے ایمان نہیں بنا. میں اللہ کا شکر ادا کروں. اس لیے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں, کوئی مانگ رہا ہے, کسی کے پاس پیسے نہیں, کوئی ٹانگوں سے محروم ہے, کوئی آنکھوں سے محروم, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے آنکھوں والا بنا, تو نے مجھے کانوں والا بنا, تو نے مجھے دل دماغ والا بنا. اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں, جو بچے میٹرک کر کے آتے ہیں, اللہ نے تمہیں ڈل نہیں بنایا. اگر تم ڈل ہوتے تم کبھی بھی میٹرک نہیں کر سکتے. اللہ کا بہت شکر. اور آخری آیت, اس کا ترجمہ گھر جا کے بار بار پڑھیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ جھوٹے کو اور نہ شکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ جھوٹے کو اور نہ شکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلے گا, نماز کی توفیق اس کو ملے گی جو اللہ کا شکر کرے, جو جھوٹا نہیں, جو مکار نہیں ہے, جو بے ایمان نہیں ہے, جو جھوٹا ہے, مکار ہے, نہ شکر ہے, ہر وقت روتا ہے, غربت کو بہانہ بناتا ہے, مانگتا ہے لوگوں سے, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ ہدایت وہ نعمت ہے, یقین جانیے یہ دنیا کی کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم تیرے بڑے ہی نہ شکرے, ناتواں, کمزور لوگ ہیں, ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. تیری بڑی نعمتیں ہیں, نعمتوں میں غرق ہیں, تیری نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے مگر بھلکڑ ہیں, پھسل جاتے ہیں, پھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلی انفسنا طرفة عین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ان کے نہتے بچوں کی مدد فرما, کمزور لوگوں کی مدد فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما. اے اللہ اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما.
اے اللہ امت مسلمہ کو، اے اللہ امت مسلمہ کو غیرت مند حکمران عطا فرما، اے اللہ ایسی قیادت عطا فرما جو تیرے دین کی غیرت دل میں رکھے ہوئے، جو تیرے دین کے لیے بات کرنا جانتے ہیں، جو تیرے دین کے لیے کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ اللہ ایسی قیادت امت مسلمہ کو عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك متواعا إليك مخبتا أبوابا منيبا إليك مخبتا أبوابا منيبا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔